بأيدي سفرة كرام بررا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند درود پاک. اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی. محبت کرنے والوں کی نظر ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے تخیل پیش کیا ہے. اے آقا میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی. دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی. اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں, اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں. تیری راہوں میں بسر عزیز کی مدحت ہوتی. جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف. اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف, حاصل میری عزیز کو ایک وہی ساعت ہوتی. مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا, مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا. حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی. میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا, میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا. تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی. میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا, میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا. میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی. میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا, میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا خادم ہوتا. یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی, یوں جو ہوتا تو درخشاں میری قسمت ہوتی. مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی, مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی. آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں, پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی. اسی کا دنیا میں نام ہوگا, صحابہ کا جو غلام ہوگا. بے شک سارے مل کر اسی کا دنیا میں نام ہوگا, صحابہ کا جو غلام ہوگا. کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا. حقیقتوں کا دور ہے یہ, تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. حقیقتوں کا دور ہے یہ, تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. جہاں میں مثل شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا. یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں, یہ ممکنات جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو کو چھین لینا. جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا. انتہائی واجب الاحترام, قابل صد احترام برادران اسلام, عزیزان ملت, باپردہ سماعت فرمانے والی عزتدار ماں بہنوں بیٹیوں, پیغام اسلام و استحکام پاکستان کی اس مقدس عنوان سے معنون اس اجلاس میں اپنے دل کے انتہائی قریب بڑے بھائی راؤ اشرف الحسینی کی دعوت پر اور مقامی دوستوں کو جن کی کاوش سے یہ پروگرام سجا, ان کی محبت کی وجہ سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی ایک عظیم تعداد اسلام کا پیغام سننے اور پاکستان کے مستحکم ہونے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں سٹیج پر اور سٹیج کے سامنے نشستوں پر شہر کی معزز اور محترم شخصیات موجود ہیں.
اور یہ بھی اس عظیم الشان اجلاس کے اندر اپنی نمائندگی کے ذریعے استحکام پاکستان کا سبب بننے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ بسلسلہ قائدین اہل سنت والجماعت سٹیج کی زینت بنتے جا رہے ہیں اور بنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ حضرات سے التماس کروں گا کہ بڑی مختصر حاضری کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر کوئی آپ کو بات سمجھ آئے گی تو کیا آپ کہیں گے؟ یہ تو 10-15 بندوں نے کہا ہے، جنگوی والے بولے وہ پچھلے کہیں اور سے آئے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ آج کا عنوان پیغام اسلام و استحکام پاکستان ہے، اور یہ بات میرے اکابر ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، عملاً کرتے آئے ہیں، اور آئندہ بھی کرنے کا عہد رکھتے ہیں کہ اسلام کے پیغام کو عام کیے بغیر پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پاکستان کو مستحکم کرنا ہے تو اسلام کے پیغام کو سمجھنا ہوگا۔ آج جو ہمیں معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے، حقیقی معنوں میں یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے۔ اچانک وباؤں کے یہ سلسلے شروع ہو جانا، زندگی کے اندر مال و دولت کی کثرت کے باوجود تلخیاں اور پریشانیاں آ جانا، نیک گھروں سے تعلق رکھنے والوں کا بھی بے حیائی اور عریانی کی طرف راغب ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پیغام اسلام سے دور ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کی قسم ہے کہ پاکستان کو جب بنایا گیا تھا، اسلام کا پیغام اس کے آئین کے اندر شامل تھا۔ اس کو بنانے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، وہ اس وجہ سے اپنے بچوں کو یقین کروا گئے تھے کہ پاکستان اسلام کی وجہ سے مستحکم ہوگا۔ 10 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی گئی، لاکھوں ہماری بہنوں نے اپنی عزتوں کو تار کیا۔ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ پاکستان کی بنیادوں کے اندر ان ماؤں کی عزتیں اور عصمت دری بھی شامل ہے، ان شہداء کا خون بھی شامل ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس ملک عزیز وطن پاکستان کے لیے قربان کیا۔ لیکن وہ صرف ملک بنانے نہیں نکلے تھے، وہ اسلام بچانے بھی نکلے تھے، دنیا کو اسلام دینے بھی نکلے تھے، اور اسلام کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے بھی نکلے تھے۔ لیکن آج صدی ہونے کو ہے، ہم واپس انہی خرافات کی طرف لوٹتے جا رہے ہیں۔ آج 8 مارچ کو پاکستان کی شہروں پر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اسلام کے بالکل برعکس یہ نعرہ لگاتی نظر آتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ کون سا جسم؟ جس جسموں کو نوچنے کے لیے عورتوں کی عزتوں کو کتوں کے آگے ڈالا جاتا تھا، جس عزت کو نوچنے کے لیے بھائی اپنی سگی بہن کا سودا سرے بازار کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ کون سی عزت جس کے لیے بیٹا اپنی سگی ماں کو چوک اور چراہے کے اندر بے آبرو کرتا ہوا نظر آتا تھا، جس عزت کو عزت کہا جاتا ہے، وہ عزت بدر تجھا شمس و سہا آفتاب خدا نور خدا سرفراز رضا تاجدار خدا سید سیشا روح گلستہ شمع فیروزہ صاحب کون وقا جانشین عبداللہ ذکر گوشہ آمنہ امام حرم حکمران عرب قائد انسانیت فخر قرآن
بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اسلام کا پیغام آنکھیں بند کر کے ہمارے پاس نہیں آیا، کوئی پرندہ اڑتا اڑتا ہمارے پاس پیغام نہیں لے آیا، اس کے لیے بدر سجانا پڑا۔ سبحان اللہ، جتنی آپ کی تعداد ہے اس سے 10% بھی آپ کا جواب نہیں آ رہا، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ پچھلے والے شاید مجھ سے ناراض بیٹھے ہیں، سارے مل کر کہیں سبحان اللہ۔ اسلام لانے کے لیے احد کے اندر آمنہ کے در یتیم کو ظلم و تشدد برداشت کرنا پڑا، کبھی طائف کی وادیوں کے اندر لوگوں کے جور و جبر کو برداشت کرنا پڑا، فرشتے آئے کہ پہاڑ توڑ دیتے ہیں، زمین اکھاڑ دیتے ہیں، آسمان گرا دیتے ہیں۔ آمنہ کے در یتیم رحمت للعالمین نے فرمایا کہ تم انہیں گرانا چاہتے ہو جو مجھ پر پتھر برسا رہے تھے، میں انہیں بھی جنت میں لے جانا چاہتا تھا۔ اور اسی وجہ سے اسلام کی بنیاد رکھنے کے بعد جو پہلا ستارہ آقا کے قدموں میں آیا اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے، مال دیا، اولاد دی، جائیداد دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ میرا وجدان کہتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا ہوگا کہ اے صدیق بتا تجھے چاہیے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہوگا اے رب کائنات، اولاد تھی اسلام کی عزت کے لیے قربان کرتی، جائیداد تھی اسلام کی عزت پر نچھاور کرتی، اپنے گھر والے تھے آقا کی عظمت پر قربان کر دیے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا بتا صدیق تجھے اب اس کے بدلے میں چاہیے کیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہوگا مجھے بنگلہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، اگر مجھے کچھ چاہیے تو صرف دیدار محمد مصطفیٰ چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا کہ اے صدیق چل، غار کی رات ہوگی۔ سبحان اللہ، جو غار کو جانتے ہیں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، پیغام اسلام آج کا عنوان ہے غار کی تاریکی ہوگی، جھولی تیری ہوگی، چہرہ تیرے یار محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ اور 72 گھنٹے 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے گزارنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے رب نے پوچھا ہوگا کہ اے صدیق اب تو راضی ہے نا؟ تو صدیق عرض کریں گے اے اللہ رب العالمین ابھی بھی چاہ نہیں اترا، سبحان اللہ، ابھی بھی دل کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا اے صدیق اگر یہ بات ہے تو قیامت کی صبح تک تجھے محمد کے ساتھ سلا چھوڑوں گا۔ پھر سلایا یا نہیں سلایا؟ پیغام اسلام پھیلانے میں سب سے پہلے ابوبکر ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہے، مان کر دیا گیا، رو کر گر گرا کر مانگا گیا، اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، کعبے کا در کھلوایا، کفر پر ذرہ لرزہ طاری کیا، حضرت عثمان آئے، علی آئے، سارے صحابہ آ گئے، لیکن یہ اسلام کا پیغام ایسے نہیں پھیلا۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ایک ایسا فرمانا، ایسا آمنہ کے در یتیم کا جیالہ جسے دنیا امیر معاویہ کہتی ہے، حضرت امیر معاویہ کے نام سے جن کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پیروں پر پہ چھا گیا، بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے پیروں پر پہ چھا گیا، کافروں پہ حاویہ۔ یہ ایسا نام ہے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اکابر موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، یہ ایسا نام ہے جس کو لینے کے لیے آج پیر تیار نہیں۔ آج کوئی رہبر اور رہنما اسلام کو اپنی زبان پر نہیں لے کر آتا، کوئی سیاسی اسلام کو اپنے لبوں پر نہیں لاتا کہ میری سیاست ختم ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسمیں دنیا الٹی بھی لٹک جائے، امیر معاویہ کا نام ختم تو کرنا درکنار ہے، ہمارے دلوں میں کم بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں نام معاویہ ہو یا نہ ہو، معاویہ کی تعریفیں اللہ کا قرآن کر چکا ہے، محمد کا فرمان کر چکا ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پیغام اسلام میں سب سے اہم کردار ادا کیا، ذریعہ آمنہ کے در یتیم بنے، لیکن پوری دنیا میں اسلام کا پیغام
جس شخصیت نے پہنچایا اسے معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ اگر آج کوئی تاریخ دان اٹھے اور تاریخ کے لوتھڑوں کو، تاریخ کے چیتڑوں کو اٹھا کر کہے کہ امیر معاویہ کے میں ایمان کو کسی لوہے کے ترازو پہ تولوں گا، کسی لکڑی کے ٹال پر تولوں گا، رب کعبہ کی قسم ہے حضرت امیر معاویہ کے ایمان کو کسی جوہری کے سامنے رکھ کر تولنا ہوگا، اور وہ جوہری کسی تاریخ کے چیتڑے لکھنے والا نہیں، کسی تاریخ کے اندر اپنے دماغی تصورات کو نقل کرنے والا نہیں۔ اگر امیر معاویہ کی تاریخ کو پڑھ کر اس کی سیاست و تدبر اور حکمت کو دیکھ کر اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آؤ محمد مصطفیٰ کے در پر لیے چلتا ہوں۔ محمد فرماتے ہیں معاویہ تو میرا رازدار بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 20 سال کے عرصہ مسلمانوں کی خلافت کی اور پہلے مسلمان بادشاہ بنے۔ کیا بنے؟ پہلے مسلمان بادشاہ۔ ایڈون گبن نام کا ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر تاریخ اسلام پر 22 جلدوں پر ایک کتاب تحریر کی، اور اس کی 22 جلدوں میں سے 15 جلدیں صرف حضرت امیر معاویہ کی شان میں لکھی گئی۔ کسی نے اس کافر مورخ سے پوچھا کہ آپ نے 15 صرف امیر معاویہ کے بارے میں کیوں لکھی؟ وہ کہنے لگا میں جس رب کو مانتا ہوں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر محمد کے اس یار امیر معاویہ کو 10 سال اور مل جاتے تو دنیا میں صرف نام محمد ہوتا یا محمد کا آوازہ ہوتا۔ اتنا بڑا عظیم سپہ سالار۔ آج امریکہ کہتا ہے ہم نے بحری بیڑا ایسے بنایا ہے جو پاکستان سے پانی میں گھستا ہے، انڈونیشیا میں جا کر ملتا ہے۔ یہ تو آج 20ویں 21ویں صدی میں ایسا ہے۔ آؤ 1400 سال پہلے امیر معاویہ کے قدموں میں لیے چلتا ہوں، جنہوں نے اپنی 20 سالہ تاریخ کے اندر 1700 بحری بیڑے تیار کیے تھے، اور 20 سالہ دور کے اندر 5700 علاقے فتح کیے تھے۔ صرف اتنا نہیں، امیر معاویہ نے 3600 شہروں پر محمد مصطفیٰ کے کلمے کو عام کیا تھا۔ صرف اتنا نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سراخان مصطفیٰ عبدالشکور ربانی برادران، سراخان مصطفیٰ عبدالشکور ربانی برادران، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا۔ تشریف رکھیں جن کو آپ دیکھنے آئے ہیں وہ ضرور تشریف لائیں۔ تشریف رکھیں، توجہ میں طرف ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو آپ سننے آئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سنایا جائے گا، لیکن پہلے کچھ پڑھ لیا جائے گا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ نے دنیا کا سب سے بڑا اس وقت کا شہر کیساریہ فتح کیا، جس شہر کیساریہ کے 2000 بازار تھے، جس شہر کے اندر 1 لاکھ فوج تعینات رہتی تھی، جس شہر کے اندر 3200 مساجد تھی، اس شہر کے دل کے اندر حضرت امیر معاویہ نے اپنی جیب خرچ کے اندر سے ایک مسجد تیار کی، اور اس مسجد کے اندر ایک وقت میں 1 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے تھے۔ کسی نے امیر معاویہ سے پوچھا اے امیر المومنین 3200 مساجد کیساریہ میں پہلے موجود ہیں، اب آپ نے اتنی بڑی مسجد کیوں بنا چھوڑی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جب اس کے محراب و منبر سے محمد کا کلمہ آوازیں بلند بن کر اس کے گنبد و محراب سے نکلے گا، پوری دنیا سے لوگ محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی کے اندر پولیس کا آغاز کیا۔ کس کا آغاز کیا؟ اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے اسلامی پہلی فوج بنائی۔ پاکستان کی فوج چند سال پہلے 4.25 لاکھ کی تعداد پر مبنی تھی۔ میں قربان 1400 سال پہلے امیر معاویہ نے جب اسلامی فوج کا آغاز کیا تو میں نے بصرہ کے کیمپ میں پڑھا تو مجھے پتا چلا وہاں 40,000 اسلامی فوج موجود ہے۔ میں نے کوفہ کے کیمپ میں دیکھا 1,20,000 فوجی موجود تھے۔ میں نے مصر کے کیمپ کے اندر دیکھا مجھے 80,000 محمد کے جانے نظر آئے۔ میں نے دوسرے کیمپوں کو ملا کر جب تعداد کو پوری کیا
1700 बहरी बेड़े बनाने के बाद हजरत अमीर मुआविया ने हुफ्फाज को इकट्ठा किया, हाफिज बुलाए, एक एक कश्ती पर 70 हुफ्फाज को सवार किया। हाफिजों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन हमने करना क्या है? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि पूरी दुनिया में मोहम्मद के कलमे को आम करना है, ये पैगाम इस्लाम है। हुफ्फाज ने कहा हमारे घर बार का क्या बनेगा? हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया ओ हाफिजो, बाकी लोगों को आधी तनख्वाह मिलेगी, तुम्हें डबल, तुम्हारे घर में डबल तनख्वाह भेजी जाएगी। आज के बाद तुम्हारे घर को संभालने वाला कोई और नहीं होगा, मोहम्मद का ये गुलाम जो पैगाम इस्लाम दुनिया के अंदर आम करेगा वो मुआविया बिन अबी सुफियान होगा। कश्तियां बना दी गई, एक एक कश्ती पर, एक एक रुख पर 70 हुफ्फाज को भेजा गया। मशरिक मगरिब शमाल जनूब के अंदर तैयारी हो चुकी। किसी ने आकर पूछा, अमर बिन अफसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है, आज उनकी कब्र मुझे सक्खर महमूद कोट के अंदर नजर आती है। मैं लोगों से पूछता हूँ ये यहाँ पर करने क्या आए थे, तो जवाब मिलता है भेजा अमीर मुआविया ने था और यहाँ पर मोहम्मद के कलमे को आम करने के लिए आए। चारों सिम्मत को लश्कर तैयार हो गए। एक सहाबी ने पूछा मेरे मोमिनीन स्वानू का जबान ही नहीं आती, अरबी के अलावा हम किसी और लैंग्वेज को समझते नहीं है। हजरत अमीर मुआविया ने जो जुमला कहा सुनहरी हुरूफ से हर सुन्नी के दिल पे लिखा होना चाहिए। वो फरमाने लगे तुमने जिस इलाके में खुशकी देखनी है, जिस इलाके में लोग नजर आए, तुमने वहां जाना है, उन्हें सलाम करना है और अल्लाह का कुरान सुनाना है। और ये पहले इस्लामी तब्दीली जो हजरत अमीर मुआविया लेकर आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से ये कुरान के सदके आई। मैं एक दो झलकियां पेश करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लिए चलता हूँ। आज एक ताना दिया जाता है, आज ये दुनिया को पैगाम दिया जाता है कि हजरत अमीर मुआविया हुजूर के घर वालों के साथ मोहब्बत और प्यार से नहीं रहते थे। आइए उसी की एक मिसाल पेश करके आगे बढ़ता हूँ। हजरत अमीर मुआविया शाम से चले, मदीना आए, लोगों ने कितार बना ली। वजह ये थी कि हजरत अमीर मुआविया जब भी शाम से मदीना आते, लोगों के दरमियान गल्ला तकसीम करते, बड़ी बड़ी कितारें लगाकर लोगों के अंदर सामान तकसीम कर देते। किसी ने पूछा अमीर मुआविया ये क्या करते हो? तो वो फरमाने लगे अल्लाह की हिकमत ये है कि मैं मदीना में इस्लामी सरहदी हुदूद और क़ुयूद को संभालते हुए नहीं रह सकता, मुझे शाम में उर्दन में रहना पड़ता है, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं मदीना में रहूं, रह नहीं सकता। इसके बदले में मैंने मदीना के लोगों को राशन देकर, सामान देकर, माल देकर अपने दिल की तस्कीर करता हूँ। अगर मोहम्मद के मदीने वाले खुश होंगे, मोहम्मद भी मुझसे राजी होंगे, अल्लाह भी मुझसे राजी होगा। कितार बना ली। हजरत अबू हुरैरा ने आकर कान में कहा अमीरुल मोमिनीन लोगों ने कितार बना ली, इनको बांटना शुरू कीजिए। हजरत अमीर मुआविया खामोश रहे। फिर एक और सहाबी आए, उन्होंने भी कहा अमीरुल मोमिनीन लैन लग गई है, इन्होंने बांट दो जो बन रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया मैं इन लोगों को कैसे तकसीम कर दूं, जिसके सदके इन सबको मिलता है वो मुझे मेरा हुसैन नजर नहीं आता। बुलंद आवाज से हुसैन नहीं बोले और बुलंद आवाज से। लोगों ने कहा कि वो तो मदीना से मक्का उमरा के लिए गए हैं। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि मैं शाम से चला, मदीना आया हुसैन के लिए। बादशाह वक्त है, बादशाह वक्त है। आज साडे इलाके का कौंसलर ईमान कोई नहीं, किसी ने कोई टिकट मिलने आसरा मिल जाए वो इंसान को इंसान नहीं समझता। लेकिन आओ मोहम्मद का गुलाम है, मुआविया इसका नाम है, और मोहम्मद के नवासे हजरत हुसैन की खिदमत के लिए आ रहे हैं। कहते हैं मैं शाम से चला, मदीना आया हुसैन के लिए। अब हुसैन यहाँ नहीं है, होना तो ये चाहिए था मेरे जैसा कोई होता कि ये तो सामने मिले कोई नहीं, ऐसे नहीं मिलना। लेकिन अमीर मुआविया का तदब्बुर देखिए, मदीना से मक्का गए हुसैन के लिए। अब मक्का जाने के बाद मुनादी कर दी जानी चाहिए थी, ऐलान हो जाना चाहिए था, लोगों को बता दिया जाना चाहिए था कि बादशाह वक्त आ रहे हैं। लेकिन अमीर मुआविया ने ऐसा कुछ नहीं किया। आए और खाना काबा के साए तले बैठ गए। बैठे क्यों? क्योंकि सामने मोहम्मद के चेहरे वाला हुसैन बैठा दर्स कुरान ले रहा था। हजरत अमीर मुआविया आकर दर्स में बैठ गए।
حضرت حسین نے درس پورا کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، منہ پر ہاتھ پھیرا، جس کے چہرے پر نظر پڑی اسے معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین اٹھے اور اٹھ کر ایسے دوڑے جیسا چھوٹا کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت حسین گئے اور انہوں نے جا کر حضرت امیر معاویہ کو گلے لگا لیا اور کہا کیا؟ میں نے کہا اس ایک جملے کو سن کر میرے ایمان کی تازگی 1000 گنا بڑھ گئی۔ حضرت امیر معاویہ کو جا کر حضرت حسین کہتے کیا ہیں؟ آج تان و تشریح کا پلنگڑا لے کر پھرنے والے، آج بغض و عناد اپنی زبانوں سے نکالنے والے سنیں۔ حضرت امیر معاویہ کو حضرت حسین نے کہا اے چچا امیر معاویہ، حسین نہیں بولے اور بلند آواز سے اے چچا امیر معاویہ، آپ خود کیوں آئے؟ مجھے حکم کیا ہوتا میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا حسین شام سے چلا مدینہ آیا تیرے لیے، مدینہ سے چلا مکہ آیا تیرے لیے، چچا حکم کیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ درہم حضرت حسین کو دے دیا، اور حضرت حسین نے کیا کیا؟ شیر خدا کا بیٹا ہے، محمد کا خون ہے۔ حضرت حسین نے اسی وقت لوگوں کی کتار بنوائی، 2 کا 2 لاکھ لوگوں میں صدقہ کر دیا، اور جب صدقہ کر رہے تھے کسی نے روکا نہیں، کیونکہ میرا حسین وہ ہے جس کو کبھی کوئی روک نہیں سکتا۔ کبھی کوئی روک سکتے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ رسالت پناہ کے قدموں میں چلتے ہیں، نبی سجدے میں ہیں، حسین سوار بن گئے۔ اب ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف اپنا کھلونا ہے جو نبی کی پیٹھ ہے۔ اللہ کے نبی حسین کے لیے اپنی عبادت کو لمبا کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ حسین نے سارے پیسے بانٹ دیے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے حسین سے کہا اے حسین، یہ بانٹنا، یہ نہ بانٹنا، یہ تیرے لیے تھے، اگر سارے بانٹنے تھے تو تھوڑے سے بچا کے رکھ لیتا۔ جو حضرت حسین نے جملہ کہا میں اسے دہرا کر بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین نے فرمایا اے چچا امیر معاویہ، میں کیا کروں، میری یہ عادت میرے نانا محمد مصطفیٰ پہ گئی ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین زیدوں کا آسماں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین طلحہ تھا کربلا میں، حسین قاضی کا بچہ رسول ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخرو ہے، فلاد کی نفس رک گئی ہے، حسین مصروف سے گفتگو ہے۔ تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، میرا ایمان مجھے کہتا ہے پیغام اسلام تب تک پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان حسینی نہ ہو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نے گھوڑے دوڑائے، جس نے سمندروں میں گھس کر دشمن کو مارا، پیغام اسلام کہتے ہیں۔ کسی ایک اور مثال ذہن میں آ گئی، حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور کے اندر ایک کافر حکمران سے معاہدہ کیا کہ جی اسی 6 مہینے نہیں لڑنا۔ ان 6 مہینوں کے اختتام پر حضرت امیر معاویہ نے روم کے ساتھ لڑائی تھی، اپنی فوج کو بارڈر پر لگا لیا۔ جب معاہدہ ختم ہونا تھا اس سے 1 دن پہلے بارڈر پر فوجیں لگ گئی۔ ان کے دل میں تھا کہ معاہدے کی رات آج آخری ہے، صبح تو معاہدہ ختم ہے، دشمن سویا ہوا ہوگا، میں اس پہ چڑھ دوڑوں گا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن معاہدہ ختم ہوا، امیر معاویہ کی فوجیں چڑھتی چلی گئی اور کفار کا روایات کے مطابق کئی میل علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اتنے میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ اے امیر معاویہ لا فجا لا خطر، مسلمان ایمان والا کبھی بھی دھوکہ نہیں کرتا۔ جب ایسا کہا حضرت امیر معاویہ بادشاہ ہے، بادشاہ، تصور کیجئے آج کسی انبیاء کی شان میں گستاخی ہو جائے تو بدلے کا پانی اور کھانا بند ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، پوری سنی قوم کا ماموں ہے، حضور کا سالہ ہے، بادشاہ وقت ہے۔ انہوں نے عمر بن
افسا سے پوچھا کہ اے عمر بتا تو صحیح کیا بات ہے، تم مجھے یوں کیوں کہہ رہے ہو کہ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں کرتا؟ تو حضرت عمر بن افسا نے کہا کہ میں نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ سے سن رکھا ہے کہ جو معاہدہ کیا جاتا ہے اس کے بعد فوراً حملہ نہیں کیا جاتا، دشمن کو لڑنے کا وقت دیا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً چڑھائی کر دی، کتنے میر علاقہ فتح تو ہو گیا، لیکن محمد مصطفیٰ کے حکم میں حکم قبول نہیں ہوئی۔ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا، آج کا کوئی نوجوان ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، ان کر لیا ہے، لیکن میں قربان امیر معاویہ تیرے قدموں پر، انہوں نے وہیں پر جنگ روک دی، وہیں پر جنگ روکی اور کافروں کو پیغام بھیجا کہ جو میں عمل کر کے آیا ہوں یہ میرے محمد کے حکم سے ملتا نہیں ہے، مترادف نہیں ہے، اس لیے میں یہ سارے میلوں کا جو سفر کر کے آیا ہوں یہ میں تیرا علاقہ محمد مصطفیٰ کے حکم کی وجہ سے خالی کر رہا ہوں۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا پیغام ہے اور میں قربان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر، میں حضرت حسن کے بغیر اپنی بات مکمل نہیں کر سکتا، کیونکہ پوری امت کے جہاں محسن حضرت امیر معاویہ ہیں وہیں پر محسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آج کچھ لوگ اپنے گھروں سے تعزیہ نکالتے ہیں، اپنے گھروں سے اپنی محبت کا احساس دلاتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں ان کے تعزیوں پر صرف حسین ابن علی لکھا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر حسن ابن علی کا تعزیہ مجھے نظر نہیں آتا، ماتم نظر نہیں آتا، گریہ نظر نہیں آتا۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں، علی کا بیٹا حسین بھی ہے، علی کا بیٹا محسن بھی ہے، علی کا بیٹا حسن بھی ہے، علی کا بیٹا ابو بکر بن علی بھی ہے، عمر بن علی بھی ہے، عثمان بن علی بھی ہے، محمد بن علی بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی حضرت امیر معاویہ کے حضرت علی کے 17 بیٹے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ تو پھر مجھے میرے اکابر جواب دیتے ہیں، حسن سے پوری سنی قوم پر احسان کیا ہے، کیونکہ حسن وہ ہے جس نے علی کو معاویہ سے ملا چھوڑا۔ ملایا یا نہیں ملایا؟ حضرت علی نے وصیت کی، اے حسن جب میں چلا جاؤں تو اپنے چچا امیر معاویہ سے صلح کر لینا۔ حضرت حسن نے پیغام بھیجا ہے، چچا امیر معاویہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اب آگے سے ہم جس کو صلح کا پیغام بھیجیں وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی پہلے جمع کراؤ، پہلے سرٹیاں شرطیں من لو پھر صلح ہوئے گی، لیکن میں قربان حضرت امیر معاویہ کے قدموں پر، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اگر حسن کی طرف سے صلح کا پیغام ہے خالی کاغذ لے کر آؤ، اس کے نیچے دستخط کر کے حضرت حسن کو بھیجا اور فرمایا کہ اے بیٹا حسن تو جو بھی شرطیں لکھے گا تیرا چچا معاویہ قبول کر لے گا۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں ہے؟ ایک کتاب علامہ مفتی شفیع عثمانی صاحب کی پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین ایک ہی گیت ہے، اگر حسن نے کچھ وقت لکھ لیا ایک ہی ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تو معاہدے کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کر کون رہا ہے، تو معاہدے کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کر کون رہا ہے۔ میں اور حیران ہوا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے محبت کا اظہار کیا اور حضرت امیر معاویہ نے اس صلح کی شرائط میں 50 لاکھ درہم حضرت حسن ابن علی کو دیے۔ بلند آواز سے صرف اتنا نہیں، سالانہ یا ماہانہ 2 سال 2 لاکھ درہم وظیفہ مقرر کیا۔ مجھے بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی پیغام اسلام ہے کہ جو اپنے ہیں انہیں سینے سے لگاؤ، جو بیگانے ہیں ان کو سمجھاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کو دکھاؤ اور انہیں بھی محمد کے قدموں میں لے آؤ۔ اسی پیغام کو لے کر جنگ کی ترقی سے حق نواز جنگ بھی اٹھا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، زندہ ہے جھنگلی، زندہ ہے جھنگلی، میرا مرشد جھنگلی، میرا پیر جھنگلی، مسجد میں جھنگلی، زندہ ہے جھنگلی۔ اور میرے قائد ہمارے اوپر بدقسمتی سے یہ الزام ہے کہ یہ تفرقہ ڈالنے والے ہیں،
کسی نے کہا ہم صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، کسی نے کہا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے۔ میرے حق نواز نے کہا ہم سب کو مانتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور پیغام اسلام ہے ہی یہ کہ ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔ کسی نے کہا تم علی کا درجہ کم کرتے ہو، میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے علی کو درجہ وہی ملا ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ حق نواز جھنگوی نے یہی پیغام دیا۔ جنگ کی دھرتی سے اٹھے تو 16 افراد تھے جنہوں نے حق نواز جھنگوی کے حکم پر اپنے جسموں پر کفن باندھا تھا۔ مجھے لوگ کے ایک بندہ سوال کرنے لگا مولوی جی ایک ہی ہو جیا دین دا کم کر دے ہو کہ پانو کفن پانا پڑے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ کام وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن جہش نے کیا تھا، یہ کام وہی ہے جو حضرت حذیفہ سہیلی نے کیا تھا، یہ کام وہی ہے جو حضرت خبیب ابن عدی نے تختیدار پر نکل کر کیا تھا، بدر میں 14 نے کیا تھا، احد میں 70 نے کیا تھا، خیبر و خندق و تبوک و یرموک کے اندر صحابہ نے لائنیں لگا کر کیا تھا اور دنیا کو بنایا تھا۔ پیغام اسلام یہی ہے کہ دنیا کے اندر پرامن طریقے سے نام محمد ہوگا، کلمہ محمد ہوگا۔ حق نواز جھنگوی نکلے، ظلم و تشدد کیا گیا، راستے روکے گئے، پابندیاں لگیں، جور و جبر کی آندیاں چلی، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے حق نواز جھنگوی نے جو قدم آگے بڑھا لیا دنیا سے تو چلا گیا، وہ قدم پیچھے ہٹا کر نہیں رکھا، کیونکہ انہوں نے صحابہ سے سیکھا یہ سیکھا۔ اور میں آج پیغام اسلام اور استحکام پاکستان اس عظیم الشان سیمینار کے اندر کہنا چاہتا ہوں آج میں خالی ہاتھ نہیں آیا بلکہ اس پاکستان کے استحکام کے لیے 10,000 لاشیں اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کر آیا ہوں۔ لوگ سوال کریں گے کہ تم پاکستان کے استحکام کے لیے کیسے لے کر آئے، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کسی گھر سے ایک بندہ دنیا سے چلا جائے، باقی اپنے گھر والوں میں سے آدھے لوگ بدلہ لینے کے لیے نکل آتے ہیں، برادری نکل آتی ہے، کنبہ نکل آتا ہے، خاندان نکل آتا ہے، لشکر نکل آتا ہے، جماعتیں نکل آتی ہیں، گروہ نکل آتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے حق نواز جھنگوی کا لاشا اٹھایا، کوئی پتھر نہیں برسائے گئے، عیسیٰ القاسمی کو قبر کی پتال میں اتارا، کسی کو مارا نہیں گیا، ضیاء الرحمان فاروقی کو بم دھماکے کے ذریعے شہید کر دیا گیا، لیکن کسی کے گھر پر بمباری نہیں کی گئی، علامہ اعظم ظاہری کو 52 گولیوں کا ہاتھ پہنا چھوڑا، لیکن کسی کے گھر میں جا کر آگ نہیں لگائی گئی، علی شر حیدری جیسا شرعی نوجوان قبر کی پتال میں اترا، لیکن کسی جگہ پر حکومت کی نیت کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ یہ استحکام پاکستان کے لیے تھا، یہ پاکستان کے مستحکم ہونے کے لیے تھا، اگر چاہا جاتا، اگر کیا جاتا آگ لگ سکتی تھی، فساد ہو سکتا تھا، دنگا کیا جا سکتا تھا، ناگہان کیے جا سکتے تھے، درے دیے جا سکتے تھے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے میرے قائد سفیر امن مولانا محمد احمد بہانوی نے، اورنگزیب فاروقی نے اپنے جسم پر گولیاں ڈالنے کے باوجود بھی یہی اعلان کیا تھا پاکستان ہم ہی نے بنایا تھا اور اس کو بچانے کے لیے بھی ہم ہی نکلے۔ انشاءاللہ اسلام کے پیغام کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے میں خالی ہاتھ نہیں آیا۔ میں گزشتہ ہفتے گجرانوالہ میں پنڈی بھگو نام کے اس گاؤں میں گیا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس قبرستان کے اندر جھنگوی کے ایک جیالے کی قبر ہے۔ میں اس قبرستان میں چلا گیا، اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر، اپنے دل و دماغ کو کھول کر میری اس بات کو سنیے گا۔
میں اس قبر پر چلا گیا. اس قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس قبر کے اندر قاسم چودھری نام کا شہید موجود ہے، لیکن اس شہید کا دھڑ یہاں پر موجود ہے اور سر کا آج تک پتہ نہیں ہے. میں حیران رہا. میں نے کہا کیا ماجرا ہے کہ کسی کا دنیا سے چلا جائے انگلی نہ ملے تو وہ احتجاج کرتا ہے، وہ گلیوں میں نکلتا ہے، لیکن 27 ستمبر 1997 کو قاسم چودھری شہید اپنے گھر سے نکلتا ہے، لاہور کی شاہراہ پر اغوا کر لیا جاتا ہے. 1 مہینے کے بعد اس کا لاشا ملتا ہے، لاشے کے اندر دھڑ کو ملتا ہے، سر نہیں ملتا. میں اپنے اکابر سے پوچھتا ہوں آپ کا جگرا کتنا بڑا ہے کہ سر مل نہیں رہا، دھڑ مل چکا ہے؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ صحابہ نے اسلام کی عزت کے لیے قربانیاں دے چھوڑی تھی. ہم اہل سنت والجماعت انہی کے درس پر چل کر احتجاج کیے بغیر، ظلم و تشدد کا راستہ اختیار کیے بغیر پاکستان کو مستحکم کرنے نکلے ہیں. حق نواز چکری کا یہ قاسم چودھری کیا ہمارے ہزاروں کارکن بھی قبر کی پتال میں اتر جائیں گے. پاکستان کو بھی بچایا جائے گا، اسلام کو بھی بچایا جائے گا. 1 مہینے کے بعد ختم کرنے لگا وقت پورا ہو چکا. 1 مہینے کے بعد اس کی والدہ ڈھونڈتی ماں تھی اپنی ممتا کو لے کر لاہور گئی. پتہ چلا کہ سبزہ کھانے کے اندر ایک لوارس لاش کو دفنایا گیا ہے. ماں وہاں چلی گئی. اس نے کہا اس لاش کے ساتھ کوئی کاغذ پتر لکھا ہوگا، اس کے کوئی کپڑے ہوں گے، رومال ہوگا، جوتا ہوگا، مجھے دکھایا جائے. جب اس ماں کے بیٹے کے کپڑے دکھائے گئے اس کی آنکھوں سے آنسو کا پہلا قطرہ انہی کپڑوں پہ گرا اور اس ماں نے رو کر کہا ہائے قاسم تو اماں عائشہ کے لیے سچ مچ قربان ہو گیا ہے. اماں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو گجرانوالہ لے کر جانا ہے. لوگوں نے کہا اماں جی 1 مہینہ ہو گیا، ہم قبر چکٹیں گے، 100 مسئلے مسائل ہوں گے. کسی نے آ کر کان میں کہا کہ اماں جی یہ اس وجہ سے نہیں کھول رہے کہ اب لاش تو موجود نہیں ہوگی، ہڈیاں بن چکی ہوں گی، مٹی بن چکی ہوگی. وہ مار ہو کر کہنے لگی شاید میں پہلے ارادہ ترک کر دیتی، اب تو قبر کھولی جائے گی، اب تو قبر کھولی جائے گی. لوگوں نے پوچھا اماں کیوں؟ اس نے کہا میرے بیٹے کے دل میں صحابہ زندہ تھے، میرے بیٹے کے دل میں صحابہ زندہ تھے. رب کعبہ کی قسمیں جن کے دلوں میں صحابہ زندہ ہوتے ہیں انہیں نہ عذاب چھو سکتا ہے نہ انہیں کیڑے مکوڑے کھا سکتے. اعلان کر دیا، عدالت آئی، پولیس آئی، خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے. ان کے محلے کا ایک شخص کہنے لگا کہ جب قاسم شہید کی قبر کھودنے لگے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رومال لے لیا، کان پر ناک اور منہ پہ رکھ لیا کہ پتہ نہیں کیسی تعفن پھیلے گا. روایات سے پتہ چلتا ہے جب اس کی قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور پہلی سیمنٹ کی سلیب اٹھائی گئی جنت کی خوشبو آ گئی. بلند آواز سے، بلند آواز سے. سارے حیران رہ گئے. ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی آنکھوں سے آنسو نکلے. قبر کھدائی ہوئی، اس کے لاشے کو اٹھایا جانا تھا. سرکاری اہلکار اترے. انہوں نے جب اس کے لاشے کو جس کا سر نہیں تھا جب قبر سے نکال کر باہر رکھنا چاہا تو دیکھا کہ جہاں سے سر کٹا تھا وہاں سے تازہ خون کا فوارہ جاری ہو گیا. خون جاری تھا. ایک اہلکار زمین پر بیٹھا. لوارس لاش کے نیچے تو کوئی چٹائی نہیں بچھائی جاتی، کوئی پھولوں کی مالا نہیں رکھی جاتی. اس نے زمین پر ہاتھ رکھا. جب ہاتھوں کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ تازہ خون سے بھرے ہوئے تھے. اس کا ڈی ایس پی اور ایس ایچ او رو کر کہنے لگے ہم نے ساری زندگی میں بڑی قبریں کھدائی کی ہیں، ایک رات گزرتی ہے کچھ باقی نہیں بچتا. اماں کہنے لگی جن کے دلوں میں صحابہ زندہ ہوں، جن کے دلوں میں صحابہ زندہ ہوں